السلام علیکم بچوں۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے آدھا خیال۔ یہ کہانی ہے بلی کے دوست کی، اور دوست بھی کون؟ ایک چوہا۔ آپ یقیناً چونک گئے ہوں گے، بات بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ بلی چوہے کی دشمن اور چوہا بلی کے خوف سے اپنی جان بچاتا پھرتا ہے۔ مگر جس چوہے اور بلی کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان کی آپس میں ایسی دوستی تھی کہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ سفید رنگ پہ سیاہ و زرد دھاریاں، سیاہ کان اور بھوری آنکھوں والی بلی کی اس کالے رنگ کے موٹے تازے چوہے سے دوستی تھی۔ چوہا اتنا موٹا تازہ تھا کہ بلی سے تھوڑا سا ہی چھوٹا ہوگا۔ چوہا برادری چوہے کو مستقبل کے خطرات سے ڈراتی، اور بلی برادری بلی کو بزدل ہونے کا طعنہ دیتی کہ اب تک اس نے اپنے دیرینہ دشمن کی دعوت کیوں نہیں اڑائی۔ وہ دونوں ایک غیر آباد گھر میں رہتے تھے۔ گھر خالی یوں تھا کہ مالک مکان کسی باہر کے ملک میں رہتا تھا، اور مکان کی رکھوالی کرنے والا چوکیدار وہاں کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ دونوں دوست ایک دن باتیں کر رہے تھے کہ اچانک بلی بولی، سنا ہے کہ اس بار سردی کی شدت کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ چوہے نے اپنے منہ کو اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ بلی نے اطمینان سے بتایا کہ چچا کرمو اپنے کسی دوست سے کہہ رہا تھا۔ چچا کرمو اس گھر کے چوکیدار کا نام تھا۔ چوہا بڑبڑایا، پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اس وادی میں سخت سردیوں کے موسم میں سارے راستے بند ہو جاتے تھے۔ دونوں دوست پہلی بار اس علاقے میں سردیاں گزارنے والے تھے۔ دونوں دوست ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بلی نے سب سے پہلے سر اٹھایا، ہمیں سردیوں کے لیے کچھ خوراک جمع کر لینی چاہیے تاکہ کوئی دقت نہ ہو۔ چوہے نے بلی کی تجویز فوراً مان لی۔ وہ دونوں اسی دن سے خوراک جمع کرنے کی مہم میں لگ گئے، اور چند ہی دنوں میں انہوں نے ڈھیر ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر لیں۔ ان چیزوں میں نمکین خشک گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا بھی تھا۔ گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ کر جب بلی نے ہونٹوں پر زبان پھیری تو چوہے کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے گوشت کے ٹکڑے کا مستقبل خطرے میں نظر آیا۔ اس کے ذہن میں جیسے ہی ایک ترکیب آئی تو اس نے فوراً بلی کے سامنے رکھ دی۔ بلی کچھ دیر تک سوچتی رہی، اور پھر اس نے چوہے کی تجویز مان لی۔ چوہے کی تجویز یہ تھی کہ گوشت کے ٹکڑے کو حفاظت سے نواب صاحب کی حویلی کے کھنڈر میں چھپا دیا جائے، اور جب کھانے کی کوئی بھی چیز میسر نہ ہو تو استعمال کر لیا جائے۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر گوشت کو گھر پر رکھا گیا تو اس کی اشتہا انگیز خوشبو سے مجبور ہو کر کہیں پہلے ہی نہ کھا لیا جائے۔ نواب صاحب کی حویلی وہاں سے تقریباً 2 فرلانگ دور تھی۔ تجویز پر فوراً عمل کیا گیا، اور یوں خشک گوشت کے ٹکڑے کو سردیوں کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ ابھی اس بات کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ بلی کا دل گوشت کے لیے للچایا۔ اس نے چوہے سے کہا، سوچتی ہوں کہ جا کر خالہ کو ہی ملاؤں، بہت دنوں سے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بلی شام تک آنے کا کہہ کر چل پڑی۔ چوہے نے راستے میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں ساتھ کر دیں۔ خالہ کا گھر دوسری بستی میں تھا، یقیناً شام ہو ہی جاتی۔ چوہا بلی کے جانے سے اداس ہو گیا، مگر کر بھی کیا سکتا تھا، بس اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بلی چھپتے چھپاتے، خاص طور پر خود کو چوہے کی نظروں سے بچاتے ہوئے اپنے راستے پر چل پڑی۔ نواب صاحب کی حویلی کے کھنڈر میں پہنچ کر وہ بے فکر ہو گئی۔ گوشت کا ٹکڑا محفوظ تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد چپڑ چپڑ کی آواز آنے لگی۔ گوشت کا جب 1/4 حصہ اس کے پیٹ میں پہنچ گیا تو وہ وہیں لیٹ کر آرام سے سو گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو وہ نیند سے جاگ اٹھی،
اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے دوست چوہے کے پاس پہنچ گئی۔ چوہے نے ہمدردی سے پوچھا، خالہ نے تمہارا بہت خیال رکھا ہوگا، خوب آؤ بھگت کی ہوگی۔ بلی نے برا سا منہ بنایا، کہاں، بس ایسے ہی تھوڑا سا خیال رکھا، یہ بھی نہ سوچا کہ میں کتنے دور سے ان کو ملنے آئی ہوں۔ چوہے کو یہ جان کر بہت دکھ پہنچا اور وہ کوشش کرنے لگا کہ بلی کے دل سے اس بات کا ملال جاتا رہے۔ چند دنوں بعد بلی کا دل پھر گوشت کھانے کو چاہا تو وہ بے تاب ہو گئی۔ اس بار اس نے بہانہ کیا، ایک بہت ہی پرانی سہیلی کی خیریت پوچھنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی بیمار ہے۔ اس دن گوشت کے ٹکڑے کا ایک اور حصہ بلی کے پیٹ میں محفوظ ہو گیا۔ بلی نے بچ جانے والے حصے کو بھی لالچی نگاہ سے دیکھا، مگر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس چل پڑی۔ آدھا گوشت تو وہ چٹ کر ہی چکی تھی۔ اس نے چوہے کو بتایا، میری سہیلی بیچاری کافی بیمار تھی، اس لیے میرا اس نے آدھا خیال رکھا۔ چوہے نے پوچھا، یہ آدھا خیال کیا ہوتا ہے؟ بلی نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، اگر وہ ٹھیک ہوتی تو میرا پورا خیال رکھتی، لیکن آج وہ صرف میرا آدھا خیال ہی رکھ سکی۔ چوہے نے حسب معمول اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس کا غم دور کرنے کی کوشش کی۔ بلی کی آنکھوں میں ہر دم گوشت کا بچ جانے والا آدھا ٹکڑا گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے اچانک اعلان کر دیا کہ اس کی بیمار سہیلی چونکہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے وہ افسوس کرنے کی خاطر جا رہی ہے۔ چوہا بیچارہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور بلی یہ جا اور وہ جا۔ کچھ دیر تک تو وہ سوچتا رہا اور پھر وہ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بلی کے پیچھے چل پڑا۔ بلی کو نواب صاحب کی حویلی کے کھنڈر میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کا شبہ یقین میں بدل گیا۔ بلی جب گوشت کے ٹکڑے کو ڈھونڈ رہی تھی تو چوہا دور سے چھپا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی کو جب گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کافی دیر تک اسے ڈھونڈا مگر وہ وہاں ہوتا تو اسے ملتا۔ چوہا چند دن پہلے ہی اسے کہیں چھپا آیا تھا، وہ تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ گوشت محفوظ ہے یا نہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ آدھا گوشت کوئی پہلے ہی کھا چکا ہے تو اس نے اس ڈر سے کہ بقیہ حصہ بھی کوئی چٹ نہ کر دے، وہ بچ جانے والے گوشت کو وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ بلی کو بتائے گا کہ کوئی آدھے گوشت کا صفایا کر گیا ہے، مگر اسے بلی کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بلی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، ابھی تو آدھا گوشت باقی تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا، کہیں چوہے کو اصل بات کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ میں بتاتا ہوں کہ کہاں چلا گیا، یہ کہہ کر چوہا بلی کے سامنے آ گیا۔ اب مجھے پتا چلا کہ اصل بات کیا تھی۔ جب تمہاری خالہ نے تمہارا تھوڑا سا خیال رکھا تھا تو اس وقت تم نے گوشت کا ایک حصہ کھایا تھا، اور جب تمہاری بیمار سہیلی نے آدھا خیال رکھا تو تم گوشت کا آدھا حصہ ہڑپ کر چکی تھی، اور آج تو تمہاری سہیلی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی تو یقیناً تمہارا پورا خیال رکھا جاتا، یعنی تم سارا گوشت ہی کھا جاتی۔ بلی کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، ارے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب کھسکنے لگی۔ چوہا اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بلی نے جب دیکھا کہ چوہا اس کے فریب میں نہیں آ رہا تو اس نے اسے پکڑنے کے لیے ایک چھلانگ لگائی۔ ٹھہر، ابھی بتاتی ہوں، آج تیرے موٹے تازے وجود سے ہی رات کا کھانا ہوگا۔ چوہا پہلے ہی تیار تھا، فوراً بھاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ چوہے بلی کی یہ چھپن چھپائی تب سے ہی چلی آ رہی ہے۔ بلی چوہے کی سخت دشمن ہے اور چوہا بلی سے ہمیشہ دور ہی رہتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وادی میں اس سال اتنی سردی پڑی کہ بلی کو کھانے کو کچھ بھی نہ ملا، جبکہ چوہے نے کفایت شعاری سے گوشت کا بچا ہوا ٹکڑا سردی کے موسم میں استعمال کیا اور اسے خوراک ڈھونڈنے کے لیے بلی کی طرح مارا مارا نہیں پھرنا پڑا۔